بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے، نئی کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں مفتاح اسماعیل، جن کو خزانے کا قلمدان سونپا گیا ہے، اور وہ حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے پہنچے امریکہ، جہاں ان کی ملاقات IMF کے وفد سے ہوئی۔ وفد سے ملاقات کے دوران بات تو پاکستان کی معیشت پہ ہونی تھی، پاکستان کو مالی بحران سے نکالنے کی ہونی تھی، پاکستان کو قرضوں کے حصول پر ہونا تھی، لیکن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں مفتاح اسماعیل وہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر افغانستان سے اس کا کیا تعلق جوڑتے ہیں۔ آئیے پہلے انہی کی زبانی وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ Conference motion, and so there was a movement going on. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, just called Amr bil Maroof and Nahy anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices, somehow that we were the, standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتاح اسماعیل محترم IMF کے وفد کو عمران خان کی شکایت لگاتے ہوئے گویا یہ کہتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں، اپنی تحریک میں، اپنے عوام کو وہ قرآن کی آیات کے حوالے دیتے ہیں، اور جو آیت تھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر اس کا ترجمہ بھی ان کو سنایا IMF کو کہ اس میں نیکی کے کاموں کی جو ہے اس کی تلقین کی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے، اور پھر مزید اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے مقدمے کو مدلل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حوالہ بھی دینا مناسب سمجھا کہ پہلی بار جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت باقاعدہ افغان طالبان نے اپنی حکومت میں ایک وزارت جو تھی امر بالمعروف کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ گویا انہوں نے کامیابی سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی غیر ملکیوں کو، امریکیوں کو اور IMF کے جتنے پالیسی ساز ہیں ان کو، کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس کی سوچ طالبان جیسی ہے، وہ اسلام پسند ہے، شدت پسند ہے، اسلام میں وہ اس کا رجحان اسلام کی طرف مائل ہے، وہ قرآنی آیات کے حوالے دیتا ہے۔ یہ ساری ایک فضا ہے جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی اپنے اس ویڈیو بیان میں۔ اب اس ویڈیو کلپ کو لے کر لامحالہ پورے پاکستان میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تعصب کا اظہار ہے، مذمت کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل جی کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کڑیاں ملاتے ہیں تو آپ کے سامنے کہانی کھل کر آتی ہے اور اس کے کردار بھی سارے بے نقاب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو تھا جو انہوں نے امریکہ میں دیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، وہ بھی اس کے کلپ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سوال کے جواب میں اینکر کے یہ واضح کیا کہ PTI میں اور نون لیگ میں فرق یہ بتایا کہ ہم ان سے زیادہ لبرل ہیں، اور PTI کا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی سوچ جو ہے وہ زیادہ مذہب پسند ہے۔ تو گویا ایک مقابلہ ہے غیر ملکی طاقتوں کو یہ یقین دلانے کا کہ ہم لبرل ہیں۔ PTI ایک مذہبی شدت پسند جماعت ہے، اس کا لیڈر جو ہے وہ قرآنی آیات کے حوالے دیتا ہے لوگوں کو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد اپنے آقاؤں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ہیں نا، ہم آپ کی ڈیوٹی پوری جی جان سے کریں گے، ہم آپ کی سوچ کے بالکل برعکس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کے ایجنڈے پر کام کریں گے۔ تو یہ ایجنڈا تھا پاکستان کو ڈالرز کے عوض جو ہے اپنی ناموس، اپنی عزت، قومی وقار، ملکی غیرت سب کچھ گروی رکھ دیا گیا ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، آنے والا ہر دن جو ہے وہ کھل کر عزائم جو ہے ان کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل کا یہ عمل جو ہے سراسر یہ افسوسناک ہے، شرمناک ہے، باعث مذمت ہے۔ کیا کہیں کہ آپ عمران خان کی گڈ گورننس پہ بات کر لیتے، آپ ان کی بیڈ گورننس کے حوالے دے لیتے IMF کو، آپ یہ ان کو بتا دیتے کہ
ملکی معیشت کا بیڑا غرق عمران خان نے کر دیا تھا، آپ ان کو یہ بتا دیتے کہ جی کہ وہ ہیلی کاپٹر میں انہوں نے پیٹرول زیادہ استعمال کر لیا، یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے تھے اگر آپ نے ان کو اپنی وفاداری کا ہی یقین دلوانا تھا۔ تو یہ قرآن کی آیت کا حوالہ دینے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ چلیں ایک لمحے کو یہ گمان کر لیتے ہیں کہ عمران خان اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، عمران خان اپنی آیات میں اپنے جلسوں میں جا بجا ایسے حوالے دیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی برائی ہے، کوئی قباحت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کی ہر باشعور شہری کو، ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنا چاہیے، اور کھل کر مذمت کرنا چاہیے کہ آئندہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر کیا ہم کہیں گے۔ بہت شکریہ۔